پاکستان کے وائٹ بال کے ہیڈ کوچ جینسن گلسپی کی ایک بات جو ہے نا وہ اس وقت بہت وائرل ہو رہی ہے، اور اس بات کو بابر اعظم کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ پوسٹ میچ میں انہوں نے بازد خان اور زینب کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی ٹیم جو ہے نا یہ گراؤنڈ کے باہر بہت اچھی ٹیم ہے، ان میں آپس میں کوئی رنجش نہیں ہے، یہ پریکٹس بھی بہت بڑھیا کرتے ہیں، فٹنس بھی ان کی ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی یہ گراؤنڈ میں اترتے ہیں یہ گجنی بن جاتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں سارا کچھ، یہ وہ ان کو پلان دیا ہوتا ہے، جو میٹنگز کی گئی ہوتی ہیں اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اس کے مطابق ان سے پرفارم نہیں ہو پاتا، یہ اس پلان کو ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتے، صرف یہی ایک مسئلہ ہے۔ اور اگر یہی ایک مسئلہ ہے تو بھائی صاحب پھر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایگزیکیوٹ پلان کیوں نہیں ہو رہے، کپتان کی وجہ ہے، بالنگ اٹیک میں مسئلہ ہے، کدھر ہے؟ اور جو بات اس وقت سب سے زیادہ ہے وہ ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ پلیئر جو ہے نا وہ جب ٹیم میں نہیں ہوتے تو وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، اور جب وہ ٹیم میں ہوتے ہیں تو وہ بیکار ہوتے ہیں۔ اب یہ بات کچھ لوگ بابر اعظم کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ جینسن گلسپی کو اگر کہنا ہوتا تو وہ ڈیفینیٹلی بابر اعظم کا نام لے کر کہتے، انہیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بابر اعظم نے تھرو آؤٹ اپنا کیریئر ثابت کیا کہ وہ ایک زبردست قسم کا پلیئر ہے، اس وقت اس کا بیٹ پیچ چل رہا ہے اور کتنا لمبا چلے گا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا، لیکن اس بات کو بابر اعظم کے ساتھ جوڑنا یہ زیادتی ہے۔ اور دوسرا وہ یہ ان پلیئر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے جن کی طرف ہمارے رپورٹر ہمیشہ کہتے ہیں کہ اس کو ٹیم میں کیوں نہیں کھلایا، اس کو ٹیم میں کیوں نہیں کھلایا۔ ظہیر خان کا ڈیفینیٹلی یا کسی ایک اور انڈین کرکٹر کا مجھے یاد نہیں ہے، ایک انٹرویو تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنا لکش جو ہے نا وہ طے کیا تھا کہ میں نے صرف ٹیم انڈیا کے لیے کھیلنا، اور جب میں ٹیم انڈیا کے لیے سلیکٹ ہو گیا تو میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے، تو وہ میں نے کرنا کیا ہے؟ کیونکہ جب آپ نے گول یہ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ میں نے کھیلنا ہے فلاں ملک کے لیے، اس کے آگے آپ نے کچھ نہیں سوچا ہوتا تو پھر آپ سے پرفارمنس نہیں ہو پاتی۔ بابر اعظم نے تو تھرو آؤٹ کیریئر اپنے پرفارمنس دی ہے، ابھی پچھلے ڈیڑھ ایک سال سے ان کی پرفارمنس جو ہے وہ بری طرح خراب ہوئی ہے۔ باقی تو بابر اعظم میں فالٹ نہیں ہے، بابر اعظم کو ڈیفینیٹلی چاہیے کہ وہ کرکٹ سے ریسٹ لیں، انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، وہ مانیں یا نہ مانیں انہیں اس وقت کرکٹ سے دوری ضروری ہے، وہ گھر جائیں، 4 ڈے کرکٹ کھیلیں، ڈومیسٹک میں پرفارم کریں، ان کے لیے بڑا ضروری ہے ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنا۔ محمد آصف نے کہا تھا کہ جب آپ کی فارم خراب ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، آپ کے بلے میں گیند نہیں آ رہی ہوتی تو پھر آپ کو ڈومیسٹک میں جانا چاہیے، ڈومیسٹک سے نیچے بھی آپ کلب کرکٹ میں جانا چاہیے جہاں بال آپ کی بلے پہ آئے۔ بابر اعظم کے ساتھ تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ نہیں ہے، بال ان کے بلے پہ بھی آ رہی ہے، وہ مشکل وقت نکال کر وکٹ دے رہے ہیں، تو مسئلہ صرف اور صرف بابر اعظم کے ذہن کا ہے، وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہے، وہ کس وجہ سے ہیں وہ بابر اعظم جانتے ہیں، ان کو کسی سائیکالوجسٹ سے مشورہ کرنا چاہیے، کسی دوست سے مشورہ کرنا چاہیے، مگر ان کو اس برے پیچ ٹائم سے نکلنے کے لیے کچھ ریسٹ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ اسی طرح کنٹینیو کرتے رہے تو پھر یہ ایک دن یہ بھی آئے گا کہ بابر اعظم بری طرح تحلیل ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، پرفارمنس دے نہیں پائیں گے۔ آپ اگر اپنی ضد پر اڑے رہیں گے تو پھر آپ کے ساتھ کوئی بھی ہمدردی کرنے والا باقی نہیں ہوگا۔ سو بابر اعظم کو بھی سوچنا چاہیے کہ مجھے اب ریسٹ کی ضرورت ہے، باقی پوری ٹیم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں کہاں کہاں ہم لیک کر رہے ہیں، کہاں کہاں ہمیں رن کی ضرورت ہے، کہاں کہاں ہمیں مینجمنٹ کی ضرورت ہے، کہاں کہاں ہمیں لیڈرشپ کی ضرورت ہے۔ آپ نے پچھلے میچ میں دیکھا ہوگا کہ لیڈرشپ ذرا برابر نظر نہیں آئی، شان مسعود پر ایک بڑا کوسچن کھڑا ہو گیا کہ یہ پہلا کپتان ہے جو لگاتار 6 ٹیسٹ میچز ہار گیا ہے، اور اس 6 میں 3 جو ہیں وہ ہوم سیریز کے ہیں اور 2 تو بنگلہ دیش کے خلاف ہیں۔ تو سب سے زیادہ پریشر اگر کسی پہ ہے تو یا تو وہ بابر اعظم پہ ہے یا پھر شان مسعود پہ ہے، اور خبریں یہ بھی ہیں کہ شان مسعود کو ریپلیس کر دیا جائے یا تو سلمان علی آغا سے یا پھر محمد رضوان سے۔ اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ بھی پرفارمنس دے رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس بندے کو کپتان بنا دو تاکہ اس کی پرفارمنس بھی تو جاتی رہے، یہ فن خان آ رہا ہے جائے ٹیم میں۔ تو اب سلمان علی آغا کے ساتھ بھی ہم زیادتی کرنے کی کوشش کریں گے، وہ ابھی ہو سکتا ہے کیپٹنسی کے لیے تیار ہی نہ ہو، اور محمد رضوان اس کی 20 ٹیسٹ میں کوئی پرفارمنس نہیں ہے، سو وہ کیپٹن تو ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کو
कैरी करते हैं या नहीं, शान के साथ ज्यादती होगी अगर अभी उनको ऑफ कर दिया जाता है। कम से कम ये सीरीज उनको देनी चाहिए। अगर इस सीरीज में वो थ्रू आउट परफॉर्म नहीं करते बीइंग ए कैप्टन, तो डेफिनेटली उनको रिमूव कर देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसकी जगह जो भी कप्तान लगाया जाए ठोक बजा के चेक करके फिर लगाया जाए, वरना पाकिस्तानी टीम के लिए ज़िल्लतें मजीद ज़्यादा होती जाएंगी।